آج ہم انشاءاللہ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ صفحوں کی شکل میں آپ کو وہ سبق دیا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا۔ اب یہ پورے 25ویں پارے کے یہ اسباق بنائے تیار کیے اور ان کو پرنٹ کروایا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا جو صفحہ نمبر 22 ہے، یہ نیچے دیکھیں، نیچے صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سبق نمبر 126/15۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ سبق پڑھیں گے۔ سورۃ الزخرف ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے۔ 126 نمبر جو سبق ہے اس کے 2 پارٹ ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ کوشش کریں گے کہ آج ہم دونوں حصے اس سبق کے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزخرف مکیۃ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ والکتاب المبین قسم ہے وضاحت کرنے والی کتاب کی۔ انا جعلناہ بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے، یعنی اس وضاحت کرنے والی کتاب کو قرآناً عربیاً عربی زبان میں قرآن، لعلکم تعقلون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ
اور بے شک یہ ام الکتاب میں ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم یقیناً بہت بلند مرتبہ اور کمال حکمت والی کتاب ہے۔ سورۃ الزخرف، یہ زخرف جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا معنی سونا ہوتا ہے، زخرف۔ چونکہ یہ لفظ اس صورت میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور علامت اس سورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا ہے۔ اس کی پہلی ہی جو آیت مبارکہ ہے وہ حامیم، قرآن مجید کے اندر بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی وہ حروف جو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے اور کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، انہیں جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ 29 سورتوں کے شروع کے اندر یہ حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے 7 صورتیں وہ ہیں جن کے اندر یہ لفظ حامیم استعمال ہوا ہے۔ حامیم، یہ 7 صورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے۔ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت وہ ہے جس کے اندر سجدہ آتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ حامیم السجدہ، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے وہ صورت جس میں سجدہ ہے۔ تو یہ کل 7 صورتیں ہیں جو ویسے حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے ایک ایسی کتاب کی کہ جو وضاحت کرنے والی ہے، جس کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو واو ہے، یہ واو یعنی اس کو قسمیہ کہا جاتا ہے، کہ جو قسم کا معنی پیدا کرتی ہے، اور جس واو کا آپ ترجمہ اور کرتے ہیں نا، اس واو کو واو عاطفہ کہا جاتا ہے۔ اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ واو عاطفہ۔ تو بہرحال فرمایا قسم ہے ایک ایسی کتاب کی کہ جو کیا ہے؟ وضاحت کرنے والی۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک یہ معنی بیان کیا ہے کہ بہت سارے ایسے مضامین ہیں
کہ جو اس کتاب کے اندر بڑی ہی وضاحت سے بیان ہوئے، اور ان مضامین میں سے جو سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہونے والا مضمون ہے، موضوع ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری اقسام اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ توحید ربوبیت کا اس میں بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے، توحید الوہیت کا اس کے اندر بڑا تفصیل سے بیان ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ توحید عبودیت کا اس کے اندر بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید الاسماء والصفات، اس کا بھی اس کے اندر بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یعنی سورۃ الشورى میں ایک آیت آئی تھی کہ وہاں توحید کی ایک قسم بیان ہوئی تھی، اور اس توحید کی قسم کو کہتے ہیں توحید حاکمیت۔ یہ یاد ہے نا، اس کا ایک پورا درس اس پر ہوا تھا۔ تو توحید حاکمیت کا بھی اس کے اندر بیان ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر شرک کا اللہ تعالیٰ نے بڑا تفصیل کے ساتھ رد کیا۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس مسئلہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید و شرک ہے، یعنی اس بات توحید اور رد شرک، اس بات توحید اور رد شرک۔ اور یہ بات کہنا بالکل کوئی بے جا نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جس صفحے پر آپ کو عقیدہ توحید کا بیان نہ ملے، ایک صفحہ بھی۔ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اندر آپ کو توحید ملے گی، توحید کا بیان ملے گا۔ اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کا بیان آج بہت سارے لوگوں کو بڑا پریشان کرتا ہے نا۔ کابورا علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جس عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ عقیدہ توحید ان مشرکین کو بہت بوجھل اور بڑا گراں گزرتا ہے، اور اس توحید کے بیان سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ میں نے جو عرض کیا وہ کون سا عقیدہ بیان ہوا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اس کے بعد پھر آگے اس کتاب کے اندر پہلے انبیاء کے جو واقعات ہیں ان کو بھی بڑا وضاحت سے بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، جناب داؤد، جناب سلیمان، اور کئی پیغمبروں کے واقعات، کئی انبیاء کے واقعات ذرا اختصار سے بیان ہوئے، کئی بڑی تفصیل سے بیان ہوئے۔ تیسرے نمبر پر اس قرآن کے اندر جو بہت بڑا بیان ہے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کی صفات کا بیان ہے، کہ اہل جنت جو ہیں ان کو اللہ کس قسم کی مہمان نوازیاں دے گا،
ان کی کیسی ضیافتیں ہوں گی، کیسا ان کو پروٹوکول ملے گا، اور اہل جہنم کو کیسی سزائیں ملیں گی، اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان سے کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا، اور پھر اہل جنت کی صفات کیا ہیں، اہل جہنم کی صفات کیا ہیں، کس قسم کے لوگوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا، کس قسم کے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ جو بیان ہے نا، یہ بھی بڑا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا ہے۔ تو بھی بات سمجھنی۔ اس کے علاوہ جو چوتھا بڑا ٹاپک اس کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے اوامر و نواہی۔ اوامر و نواہی، اوامر و نواہی کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ احکام بیان کیے جن کا اللہ نے حکم دیا، اور ایسے بھی احکام کے جن سے اللہ نے منع کیا۔ تو وہ جو اوامر و نواہی ہیں، یعنی مأمورات اور منہیات، اس کا بھی اس قرآن کے اندر بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اللہ نے کیا قسم اٹھائی کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو وضاحت کرنے والی ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گنجلک معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی آپ کو اختلاف نہیں نظر آئے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام الہی نہ ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ کو کہیں اختلاف اور کہیں تضاد اور کہیں مضامین کے اندر گڑبڑ نظر نہیں آئے گی کہ اللہ ایک جگہ کوئی بات کہے دوسری جگہ کوئی اور بات کہے۔ تو میری بات سمجھے نا، ایسا آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کبھی بظاہر ایسا محسوس ہو نا کہ اس آیت میں یہ ہے، فلاں آیت میں یہ ہے، تو آپ کسی اچھے قرآن کے عالم سے پوچھیں گے تو وہ مسئلہ فوراً آپ کو حل کر کے بتا دے گا، بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے ایک عربی زبان کے اندر قرآن۔ یہ ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا تو اس کو کس زبان میں، کس لینگویج میں اللہ نے نازل کیا؟ عربی زبان۔ اللہ، عربی زبان۔ یہ قرآن یہ یعنی فارسی میں نہیں ہے، یہ انگلش میں نہیں ہے، اردو میں نہیں، ہندی میں نہیں، یہ پشتو میں نہیں، کس میں ہے؟ عربی زبان۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، عربی زبان۔ فرمایا ہم نے اس کو بنایا ہے، یعنی ہم نے اس کو اتارا ہے۔ بنایا ہے کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کو اتارا ہے کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخصیت پر یہ قرآن اترا، جس شخصیت پر یہ قرآن اترا، اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس شخصیت کی اپنی جو مادری زبان تھی وہ کون سی تھی؟ عربی، عربی زبان۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں پر یہ قرآن اترا اور جو اس قرآن کے سب سے پہلے مخاطبین تھے، تو ان کی جو زبان تھی وہ کون سی تھی؟ وہ بھی عربی۔ آگے پھر جو اسلام پھیلتا گیا،
دوسرے علاقوں میں جاتا رہا، دوسرے ممالک میں پھیلتا رہا، دوسرے ممالک پھر اسلامی مملکت میں شامل ہوتے رہے، تو پھر یہ قرآن ٹرانسلیٹ ہو کر آگے مختلف وہ قوموں تک جاتا رہا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ہے نا، یہ جتنی مرضی کتابوں میں بھی ترجمہ ہو گیا، لیکن اس کی جو اصل زبان عربی ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ اس کے اندر کوئی ایک زیر اور زبر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ انجیل جو ہے نا، انجیل، اللہ اکبر، کبھی آپ اس کی ہسٹری پڑھیں کہ وہ بادشاہی مسجد میں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ سوال جواب کی نشست کی نا، تو وہاں پر اس نے ایک جگہ بیان کیا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ تمہارے پاس بائبل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اتارا تھا؟ انجیل۔ کہتے ہیں انجیل دکھاؤ کہاں ہے؟ آج پوری عیسائی دنیا کے پاس انجیل ہے ہی نہیں۔ تو آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو بائبل ہے نا، بائبل، اس کے بھی آج انہوں نے کہا میری اپنی لائبریری کے اندر بائبل کے 240 الگ الگ ایڈیشن موجود ہیں، اور ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں میری اپنی لائبریری میں 240 ایڈیشن پڑے ہوئے، اور اگر سارے ایڈیشن اکٹھے کیے جائیں پتہ نہیں کتنے کو، لیکن قرآن مجید آپ مشرق سے پڑھ لیں، مغرب میں پڑھ لیں، شمال میں، جنوب میں، کسی بر اعظم کے اندر پڑا ہوا کسی لائبریری میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، آپ کو ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ملتا۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ قرآن کتاب محفوظ ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا کہ یہ قرآن عربی میں، قرآن کے ترجمے تو اور زبانوں میں ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی جو اصل عبارت ہے، اس کی جو اصل عبارت ہے وہ عربی میں ہے، اور اس کو آج تک کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں، ترجموں کے اندر لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں، لوگوں نے اس کے اندر ڈنڈی ماری ہے، بڑی ماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو ایک آیت ہے نا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اب اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بڑی موٹی سی بات ہے، بڑا عام ترجمہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح۔ اب یہی ترجمہ ہے نا، عباد، اس کا معنی کیا ہے؟ بندے، اور یہ عبد کی جمع ہے۔ لیکن آپ یقین جانے کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ عباد کے لفظ کو سامنے رکھ کر یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ اولیاء کرام اور یہ بزرگان دین اور یہ سارے جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے۔ عباد ان سے مراد جو ہے نا، یہاں مخلوق ہے، یہاں پتھر مراد ہے، عباد ان کا معنی بندے نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اب کیا کوئی کرے گا بھئی؟ جب اتنا ظلم ہو کہ عباد کے لفظ کا ترجمہ ہی کوئی نہ مانے کہ اس کا معنی بندے ہے ہی نہیں، تو اب کیا تم کیا کسی کو مناؤ گے؟ تو میں عرض یہ کرتا، ترجمے کے اندر لوگوں نے بڑی ڈنڈی ماری ہے، بڑی خباثت کی ہے، اور تفسیروں کے اندر تو انتہائی ہو گئی ہے نا، لیکن اس کے جو اصل عربی عبارت ہے اس میں کوئی آج تک تبدیلی کر سکے؟ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، اس لیے کہ جس شخصیت پر اترا وہ بھی عربی زبان بولنے والا، اور جس علاقے میں اترا، جس خطے میں اترا، اس خطے والوں کی بھی جو اصل مادری زبان ہے وہ بھی کیا ہے؟ عربی زبان۔ تو فرمایا اگر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولنے والے ہوتے اور ان پر ہم کسی اور زبان میں قرآن اتار دیتے تو تم کیا کہتے؟ عربی و عجمی، کہ یہ عربی اور قرآن عجمی، بھلا یہ کیا تک ہوا؟ تو فرمایا ہم نے اس لیے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولنے والے، ان پر اترنے والا کلام بھی عربی میں اتارا، اور یہ عربی زبان جو ہے یہ ساری زبانوں میں سے سب سے زیادہ وضاحت والی، فصاحت والی اور بلاغت والی کلام زبان ہے۔ دنیا کے اندر اور کوئی آپ کو زبان نہیں ملے گی کہ جس کے اندر ایک ایک گردان کے 14 سیگے ہوں، کوئی آپ کو دنیا میں ایسی زبان نہیں ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ 6 سیگے ہوتے ہیں، میں، ہم، تو، تم، وہ، بس 5 یا 6 یہی ضمیریں ہوتی ہیں نا زیادہ سے زیادہ۔ انگلش میں بھی زیادہ سے زیادہ یہی چلتی ہیں، 5-6 ضمیریں چلتی، لیکن عربی زبان کے اندر 14 ضمیریں۔ آپ کبھی اندازہ لگائیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتمنا، آنا، نحن، 14 ضمیریں اس کے۔ اور پھر یہ زبان جو ہے یہ اہل جنت کی زبان، اہل جنت کی زبان۔ تو فرمایا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ام الکتاب میں ہے۔ ام الکتاب کس کو کہا گیا؟ ام الکتاب یعنی ساری کتابوں کی ماں، ساری کتابوں کی۔ اور وہ کون سی ہے ساری کتابوں کی ماں؟ وہ ہے لوح محفوظ، اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ نام بھی قرآن مجید میں آیا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا ایک جگہ اس کو کتاب مکنون بھی کہا ہے، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ تو وہ کتاب مکنون سے مراد بھی لوح محفوظ ہے، یعنی چھپی ہوئی کتاب جس کو عام تو دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا بے شک یہ قرآن یہ پہلے کہاں تھا؟ کتاب ام الکتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ سے پھر اللہ نے اس کو اتارا لیلۃ القدر کے اندر۔ کہاں اتارا؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ اللہ نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کے اندر اس کو اتار دیا۔ پہلے آسمان کے اندر ایک جگہ ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر جو ایک جگہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ بیت العزت۔ وہاں پر اللہ نے سارے کا سارا اتار دیا۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ہے نا۔ اور وہ رمضان کا مہینہ تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو لوح محفوظ سے یہ سارے کا سارا قرآن یہ اللہ نے ایک ہی دفعہ، یہ قرآن کے نزول کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ نے اس کو اتار دیا پہلے آسمان کے مقام بیت العزت میں، اور آگے پھر حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے 22 سال اور 6 ماہ کے اندر
آگے اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ تو قرآن کے نزول کے کتنے مراحل ہوئے؟ دو۔ ایک مرحلہ کیا تھا؟ لوح محفوظ سے بیت العزت، یہ لیلۃ القدر میں اترا۔ اور دوسرا مرحلہ بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت جتنے حصے کی ضرورت پیش آتی اللہ اتنا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتار دیتا، اور لے کر کون آتے؟ جناب جبریل۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ کہاں تھا پہلے؟ ام الکتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ فرمایا لدینا، وہاں ہمارے پاس، لعلی، یقیناً بڑا بلند مرتبہ، حکیم، کمال حکمت والا، یعنی جب یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا تو اس وقت بھی بلند مرتبہ تھا، اس وقت بھی کمال حکمت والا تھا۔ تو جب اترا تو اترنے کے بعد اب یہ علی حکیم نہیں رہا، اب بھی علی ہے اور حکیم ہے، اب بھی بلند مرتبہ ہے اور اب بھی کمال حکمت والا ہے، یعنی اس کی وہ شان نہیں بدلی، مقام نہیں بدلا، سمجھے نا؟ فرمایا وہاں بھی علی حکیم تھا، جب آ گیا تو بھی علی حکیم ہے۔ فرمایا افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، تو کیا ہم ہٹا لیں تم سے اس ذکر کو صفحاً اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم ایک حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو، تم ایک ایسی قوم کے افراد ہو کہ جو حد تجاوز کرنے والے ہو، یعنی اس وجہ سے اب ہم اس ذکر کو تمہارے اوپر نازل کرنا چھوڑ دیں۔ پہلے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترتا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض ایسے بدبخت تھے، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور اس کے اندر کیا ہے، وَمَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ، اور بعض یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، خود تیار کرتا ہے اور آ کر کہہ دیتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور بعض ایسے بھی تھے جو بدبخت یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن شعر و شاعری ہے، اور بعض کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یعنی اس طرح کی مختلف باتیں، مختلف تبصرے، مختلف کومنٹس جو تھے نا، وہ اس وقت کفار اس قرآن کے بارے میں آئے روز کرتے رہتے تھے، کبھی اس قرآن کا مذاق اڑاتے، کبھی استہزاء، کبھی تمسخر، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے یا تمہاری ان خباثتوں کی وجہ سے کیا ہم یعنی بالآخر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ تو قرآن کو کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، تو چلو چھوڑو ان پر کیا قرآن نازل کرنا ہے، ہم ان پر قرآن نازل ہی نہیں کرتے۔ تو بات آپ سمجھے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے، تمہاری ان مذاق اڑانے کی وجہ سے یا اس تمسخر کی وجہ سے ہم تنگ آ کر ہم قرآن اتارنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کے باوجود قرآن اتارتے رہیں گے۔ تو بات آپ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہاں انداز سوالیہ ہے کہ کیا ہم ہٹا لیں گے؟ آفا ناظربو، ناظربو کا میں نے کیا معنی کیا ہے؟ ناظربو کیا معنی کیا اس کا؟ کیا بس ہم ہٹا لیں گے؟
سمجھے نا؟ زارابا کا قرآن مجید میں جو سب سے مشہور معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مارنا، سب سے زیادہ مشہور معنی۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو اس پتھر پر مارو۔ تو کیا معنی بھائی اس کا؟ ایک معنی کیا ہے زارابا کا؟ مارنا۔ زارابا کا ایک اور بھی معنی ہے، اور وہ معنی ہے بیان کرنا، یہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ تو ایک تیسرا معنی ہوتا ہے زارابا کا معنی چلنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3۔ پہلا معنی مارنا، دوسرا معنی بیان کرنا، تیسرا معنی کیا ہے؟ چلنا۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ فرمایا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تم زمین پر چلو پھرو تو تم نماز قصر کر لیا کرو۔ اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا من الصلاۃ، تو وہاں اذا ضربتم اس کا کیا معنی کریں گے؟ جب تم چلو پھرو۔ تو یہ ہو گئے 3 معانی۔ اور اس زارابا کا چوتھا معنی آج ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ معنی کیا ہے؟ ہٹا لینا۔ تو پھر اس کا چوتھا معنی کیا ہوا؟ ہٹا لینا۔ یہاں پر معنی مارنا بھی نہیں کرنا، بیان کرنا بھی نہیں کرنا، یہاں چلنا بھی نہیں کرنا۔ یہاں معنی کون سا ہوگا؟ ہٹا لینا۔ فرمایا کیا پس ہم ہٹا لیں گے تم سے اس ذکر کو؟ اس ذکر کو سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن کو۔ فرمایا صفحاً، اعراض کرتے ہوئے، یعنی تمہاری ان حرکتوں سے ہم نفرت کرتے ہوئے، اکتاتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، ہم کیا ہم قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دیں گے؟ ہم اس قرآن کا نازل کرنا، اس سلسلے کو ہٹا لیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم ایک حد سے بڑھنے والی قوم ہو، شرارتیں کرنے والی قوم ہو، تم ایک بہت زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہونے والی قوم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم جتنی مرضی شرارتیں کرو، جتنی مرضی خباثتیں کر لو، جتنا مرضی رسول اللہ کا مذاق اڑا لو، جتنا مرضی قرآن کا مذاق اڑا لو، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن اتارنا بند نہیں کریں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہم اس سلسلہ خیر کو روکیں گے نہیں، یہ سلسلہ چلے گا۔ فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے من نبیٍ، نبی، فی الاولین، پہلوں میں، پہلی قوموں کے اندر بھی تو نبی آئے تھے۔ اچھا کیا خیال ہے کہ ان نبیوں کا مذاق نہیں اڑایا گیا تھا؟ بھئی ان نبیوں کا مذاق نہیں اڑایا، وہ بھی ان کا بھی تو مذاق اڑایا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، جناب ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، جناب صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، بڑا بڑا مذاق۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو انتہا کر دی بنی اسرائیل نے، ہے نا قرآن مجید میں، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ کو تنگ کیا تھا۔ یہ قرآن مجید میں آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بنی اسرائیل کے شرارتی لوگوں نے تو انتہا ہی کر دی تھی، بڑا تنگ، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا اللہ اکبر، وہ پتھر والا واقعہ یاد ہے؟ یاد ہے نا وہ پتھر والا واقعہ؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ
جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ مردانہ اوصاف سے عاری ہے، اس کے اندر مردانہ اوصاف ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میرا اشارہ سمجھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر بڑا تنگ کیا، انہوں نے جگہ جگہ بیٹھتے مذاق اڑاتے پریشان کرتے، سمجھے؟ تو میرے بھائیوں بڑا ہی پریشان کیا انہوں نے۔ تو فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کہ کتنے ہم نے نبی بھیجے پہلوں کے اندر، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس میں سے ہر نبی کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ہر نبی کا مذاق اڑایا، سمجھے نا، ہر نبی کا مذاق اڑایا۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی کا مذاق نہ اڑایا گیا۔ سورہ الزاریات، سورہ الزاریات، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، سورہ الزاریات کی آیت ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے، جتنے بھی آئے، اللہ، ہر نبی اور رسول کے بارے میں اس قوم نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے اور یہ پاگل ہے، اور نبی کے بارے میں یہ کہا۔ فرمایا کہ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا کیا اڑاتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے نا چند دن پہلے ایک حدیث پڑھی ہے سنن الکبریٰ للبہقی میں، سنن الکبریٰ للبہقی، اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے سورہ الحجر کے اندر، سورہ الحجر میں، اور آخری رکوع میں ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں نا، ہم ان کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ ہم نپٹ لیں گے، ہم ان کا بندوبست کریں گے۔ اچھا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان ہو گئے، بڑے ہی اکتا گئے، انسان ہے نا جی، انسان ہے، اللہ اکبر، گردش مدام سے کہیں گھبرا نہ جائے اے دل، آخر انسان ہوں، کوئی پیالہ و ساغر تو نہیں ہوں میں، انسان آخر اٹھتا ہی جاتا ہے، کبھی کبھی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ جناب جبریل کو شکایت کی کہ یہ 5 بندے مکے کے اندر مجھے بڑا ہی پریشان کرتے ہیں۔ کتنے؟ 5 بندوں کی خاص شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے ایک کون تھا بلا؟ جناب خالد بن ولید کا باپ، اور اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں بیٹے سے اللہ نے کتنا کام لیا دین کا، اور باپ کتنا بڑا بدبخت، سمجھے نا؟ تو یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی تنگ کیا ہو، بڑا ہی تنگ کیا۔ اور ایک اور بہت بڑا یعنی شرارتی، بہت بڑا شرارتی، اور اس کا نام کیا تھا؟ عاص بن وائل۔ اور یہ عاص بن وائل کون تھا بلا؟ یہ سیدنا عمر بن عاص کا والد، اور عمر بن عاص جانتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ مصر کے فاتح،
جن کے ہاتھوں اللہ نے مصر فتح کروایا، عمر بن عاص۔ تیسرا ایک آدمی تھا، وہ اس کا نام تھا اسود بن عبد یغوث۔ اسود بن عبد یغوث، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا ہو، مذاق اڑاتا، گالیاں نکالتا، آوازیں کستا، ببتیاں کستا۔ ایک چوتھا آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو زمعہ سہمی، یہ بنو سہم قبیلے کا تھا ابو زمعہ۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک پانچواں آدمی، اس کا نام تھا حارث بن عیطل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان پانچوں کا باقاعدہ نام لیا، کس کے سامنے؟ جی جبریل علیہ السلام کے سامنے، کہ مجھے ان 5 بندوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ اردو محاورے میں کہہ لے کہ انہوں نے میرے ناک میں دم کر رکھا۔ جناب جبریل کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان 5 کو یعنی عبرت ناک سزا دے گا، ان 5 کو عبرت ناک سزا دے گا۔ اب ہوا کیا کہ جناب جبریل نے سب سے پہلے وہ ولید بن مغیرہ کو سامنے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب جبریل نے نا اس کی بغل کی طرف اشارہ کیا، بغل کی طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو تو بغل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ بغل کے اندر اس کو اللہ سزا دے گا اور یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ دوسرا وہ جو تھا نا عاص بن وائل، تو اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اس کو پاؤں کے اندر کوئی ایسا یعنی اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو تھا نا اسود بن عبد یغوث، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف۔ اور پھر چوتھا جو تھا ابو زمعہ، اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور وہ جو پانچواں تھا جس کا نام حارث بن عیطل تھا، اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی کئی صحابہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بس پھر اس کے چند دنوں کے اندر سب سے پہلے تو وہ ولید بن مغیرہ پکڑا گیا۔ کیسے؟ وہ ایک بازار میں سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی تیر سیدھے کر رہا تھا، تو ایک تیر ایسے یک دم اڑا اور سیدھا آ کر بغل میں لگا، اور اس کے ساتھ اس کی بغل کی ایک نس جو ہے نا وین کٹ گئی، اور ایسی کٹی کہ خون بہ بہ کر وہ بندہ مر گیا۔ یہ پہلا شخص ولید بن مغیرہ، یہ اس کو سزا دی اللہ نے۔ اسی طرح یعنی جو دوسرا تھا نا وہ یعنی کہ عاص بن وائل، اب اس کو جب سمجھ آئی نا کہ وہ ولید بن مغیرہ کو اللہ نے سزا دی ہے، تو وہ بھی ان میں سے تھا جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے فوراً سوچا کہ میں مکہ چھوڑ کر جتنی جلدی ہو سکے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ اپنی ایک سواری پر بیٹھا، گدھے پہ بیٹھا اور طائف کی طرف جانے لگا۔ بس ابھی مکہ سے نکلا ہی تھا، آگے ایک کانٹے دار جھاڑی آئی اور اس گدھے نے ایسے اچھل کر اس کو اس جھاڑی پر پھینکا۔ جب جھاڑی پر پھینکا تو اس کے ساتھ ہی بس وہاں سے ایک بڑا خطرناک کانٹا اس کے پاؤں میں چبھا، اور آنن فانن وہ زخم پھیل گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی موت ہو گئی۔ کتنے بندے پکڑے گئے؟ تیسرے نمبر پر وہ جو تھا نا اسود بن عبد یغوث، اس کے سر کی طرف، اس کے سر کے اندر ایک اتنا خطرناک پھوڑا اٹھا
کہ جو سرطان کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے اندر کینسر بن گیا اور وہ بھی چند دنوں کے اندر اپنے انجام کو جا پہنچا۔ چوتھے نمبر پر وہ جو ابو زمعہ تھا، اس کو اللہ نے پکڑا، کیسے بلا کہ اس کی آنکھیں اللہ نے پکڑ لی اور اس کے ساتھ ہی اس کی موت۔ اب پانچویں بندے کا ذرا انجام سنیے گا۔ پانچواں بندہ وہ کیا تھا؟ حارث بن عیطل۔ سنن الکبریٰ للبہقی میں آتا ہے کہ اس کی طرف جناب جبریل نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس کا پیٹ ایسا خراب ہوا کہ وہ جو پاخانے والی ساری نالیاں تھی نا، اللہ نے وہ بند کر دی، اللہ نے وہ نالیاں بند کر دی۔ تو اس کے بعد یہ بدبخت جو تھا، اس کے منہ کے ذریعے سے اس کا پخانہ باہر نکلتا اور پورے مکہ کے اندر ایسا عبرت کا نشان بنا کہ ہر شخص اس سے دور بھاگتا، اس سے نفرت کرتا۔ بالآخر چند ہی دنوں کے اندر یہ مر گیا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو ہے نا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ ان مذاق اڑانے والوں سے ہم نپٹ لیں گے، ہم ان کا بندوبست کر لیں گے۔ اور واقعتاً پھر اللہ نے کیا بھی، اور وہ جو ابو جہل تھا اور وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، عقبہ بن عتبہ تھا، ولید بن عتبہ، اور وہ ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، یہ اور بھی بڑے بڑے بدماش تھے اور جگے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، سارے ہی وہ اپنے اپنے خوفناک انجام کو پہنچے۔ اللہ نے سب کو سزائیں فرمایا کہ ما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ، جو بھی ان کے پاس نبی آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ فاہلکنا اشد منہم بطشا، تو ہم نے ہلاک کر دیا جو ان میں سے زیادہ سخت تھے پکڑ میں، یعنی قوت میں۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی جو مثال ہے وہ گزر چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گزر چکی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آج ہم نے سبق پڑھا ہے، چونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب آج پہلے دن آئی ہے، تو اگر کوئی بھائی یہ کتاب اپنے ساتھ گھر لے کر جانا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے جائے، لیکن وہ ذرا اپنا نام درج کروا دے کہ میں یہ کتاب گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، تو اس کا نام شاہد صاحب کے پاس ذرا موجود ہو کہ کون کون بھائی ہیں جو کتاب گھر لے کر جائیں۔ باقی جو یہاں پر ہی چھوڑ کر جانا چاہے وہ چھوڑ جائے، اگلے جمعہ کو پھر وہ کتابیں رکھ دی جائیں گی، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو پہلے تو ہوتا تھا نا، وہ صفحے ہوتے تھے اور صفحے بعد میں لے لیے جاتے تھے، اب تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹیلیجنٹ قسم کے افراد بعض کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بعض مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، بعض کو اللہ نے ذہانت دی ہے، تو یہ جو الفاظ اور معانی آپ دیکھیں نا نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ آج کو جو آپ نے سبق پڑھا ہے، یہ دیکھیں نا آگے 3 کالموں کے اندر ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیا ہے۔ تو اگر بھائی یہ ذرا ترجمہ یاد کر کے آئیں اور اگلے جمعہ میں صرف 3 یا 4 منٹ کے اندر ان میں سے کوئی 8-10 الفاظ کا معنی پہلے آپ سے پوچھ لوں اور پھر ہم ترجمہ آگے شروع کیا کریں، تو اس سے ذرا ایک کلاس والا ماحول بھی بنے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ کوئی زیادہ نہیں ہے، پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے، یہ یعنی زیادہ سے زیادہ 20-25 الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کا آگے معنی یاد کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ اگلا سبق جب شروع کروں گا تو پہلے میں کچھ بھائیوں سے کچھ الفاظ کا معنی پوچھوں گا، جس کو آتا ہوگا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، بس اس سے معنی پوچھوں گا،
تو پہلے 3-4 منٹ ہم اس پر لگا کے پھر سبق شروع کیا کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔